غرض کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے میدان میں آ کر پہلے تو رجس خوانی کی اور پھر دشمن کی فوج پر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں وہ دلیرانہ حملے کیے کہ دشمن حواس باختہ ہو گیا، جس غول پر جا پڑے پرے کے پرے صاف کر دیے۔ صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں کہ 120 سواروں کو، اور ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں کہ 500 سواروں کو، اور مختل ابو مخنف میں ہے کہ 82 آدمیوں کو ایک حملے میں قتل کیا۔ جب پیاس کا زیادہ غلبہ ہوا تو آپ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے اور ہتھیاروں کی گرمی اور گرانی نے سخت اذیت دے رکھی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی مجھے عنایت فرما دیں تاکہ میں قوی ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کروں؟ مورخین کا بیان ہے کہ اس حملے میں حضرت علی اکبر بہت زیادہ زخمی بھی ہو چکے تھے، خون آپ کے جسم سے بہہ رہا تھا اور تمام لباس سرخ ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اس حالت میں دیکھ کر اور اس حسرت سے پانی کی التجا کرتے ہوئے سن کر جواب میں فرمایا، بیٹا، مجھ پر یہ امر نہایت شاق ہے کہ تجھ جیسا فرزند پانی مانگے اور ہم نہ دے سکیں، تو مدد کو پکارے اور ہم مدد نہ کر سکیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، اپنی زبان میرے منہ میں دے، شاید کچھ تسکین حاصل ہو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی زبان داخل کی مگر فوراً ہی باہر کھینچ لی اور عرض کیا، بابا، آپ کی زبان تو میری زبان سے کہیں زیادہ خشک ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے پھر ایک انگوٹھی دے کر فرمایا، اسے اپنے منہ میں رکھے رہو، شاید تشنگی میں کچھ سکون ہو، اور یقین رکھو کہ تمہارے دادا بہت جلد تم کو ایک ایسا جام پلائیں گے کہ تم پھر کبھی پانی کی خواہش نہ کرو گے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام پھر میدان جنگ میں آئے اور اپنی شمشیر آبدار سے لاشوں پر لاشیں گرانے لگے۔ ناسخ التواریخ اور نور العین میں ہے کہ اس حملے میں 81 آدمیوں کو قتل کیا۔ یہ دیکھ کر کوفہ اور شام کی فوجیں چاروں طرف سے حسین کے نور نظر پر آ پڑیں اور اس مظلوم کو اپنی تلوار کی دھار پر رکھ لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جب زخموں سے بالکل چور چور ہو گئے اور گھوڑے سے گرنے لگے تو بآواز بلند فرمایا، اے پدر بزرگوار، میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ نے تشریف لا کر مجھے ایک ایسے ساغر سے سیراب فرمایا جس کے بعد اب مجھے پانی کی خواہش نہیں رہی۔ بابا، جلدی آئیے، اب یہ غلام گھوڑے سے گرا چاہتا ہے۔ علی اکبر کی آواز سنتے ہی آقائے مظلوم نے بے اختیار ہو کر فرمایا، اے فرزند، اے میرے پارہ جگر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ خدا اس قوم جفاکار کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ یہ فرماتے ہوئے نہایت اضطراب کی حالت میں مقتل کی طرف روانہ ہوئے اور ان بے دینوں کو اپنے زخمی فرزند کے پاس سے ہٹایا جو سر مبارک کاٹ کر تن سے جدا کرنے کی غرض سے چاروں طرف سے جمع تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ آنکھ کھول کر مظلوم باپ کے چہرے پر نظر کی اور عرض کرنے لگے، رحمت الہی کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے ہیں اور ساغر جنت میرے لیے تیار ہیں، حوران جنت انتظار کر رہی ہیں۔ اب آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری ماں، بہنوں اور پھپھیوں کو یہ تاکید کر دیجیے کہ وہ میرے ماتم میں اپنے چہروں کو تماچوں سے نیلگوں نہ کریں۔ اکثر کتب مقاتل میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ قول ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اطفال بنی ہاشم کو آواز دی کہ وہ سب آئیں اور شہزادے کو اٹھانے میں مدد کریں، جیسا کہ ارشاد میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اطفال بنی ہاشم کو بلا کر فرمایا، اپنے بھائی کو اٹھا کر لے جاؤ۔ بس اطفال بنی ہاشم آئے، علی اکبر کا جنازہ اٹھایا اور خیمہ گاہ کے سامنے لے گئے۔